سمندر کا ایک ایسا حصہ جہاں جو بھی آج تک گیا ہے وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اسے سمندر نگل گئی یا آسمان کاٹ گیا۔ آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں 50 سے زیادہ شپس اور 20 سے زیادہ پلینز اچانک غائب ہو گئے ہیں۔ جو شپ یا جہاز وہاں سے گزرا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں دجال رہتا ہے اور یہ سب وہ کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں برمودا ٹرائنگل کی۔ اس کی کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ؟ چلیے اس ویڈیو میں اس کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکوڈر آف مسٹریز۔ یہ دنیا بہت سے عجیب اور پراسرار رازوں کو اپنے سینے میں چھپائی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک ہے برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل جو ڈیول ٹرائنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس نے بہت سے جانوں کو نگل لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ جانتے ہیں، تو اپنی اس شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 17 ستمبر 1950 کو پراسرار طریقے سے غائب ہونے والے پلینز اور شپس کا ذکر امریکہ میں رہنے والے ایڈورڈ نامی شخص نے میامی میں لکھے گئے آرٹیکل میں کیا، جو آگ کی طرح پورے امریکہ میں راتوں رات پھیل گئی اور لوگوں کی توجہ کو چھیننے لگا۔ 2 سال بعد فیٹ میگزین نے سی مسٹری ایٹ آور ڈور نام کے ایک چھوٹے سے آرٹیکل نے اس کا ذکر کیا جو جارج نے لکھا تھا۔ اس میں جارج نے بہت سے ایسے حیران کرنے والے انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے، جیسے جارج نے کئی ہوائی جہازوں کا ذکر کیا ہے جو ورلڈ وار 2 میں غائب ہو گئے تھے، جیسے دسمبر 1945 میں فلائٹ 19 کا غائب ہونا، جنوری 1948 میں سٹار ٹائگر کا غائب ہونا۔ اسی طرح مارچ 1948 میں ایک مچھلی پکڑنے والی کشتی کا غائب ہونا، دسمبر 1948 میں ایک ایئر بورن ٹرانسپورٹ DC-3 چارٹر فلائٹ کا غائب ہونا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حادثات ہوئے ہیں برمودا ٹرائنگل میں۔ اپریل 1962 میں شائع ہوئی دی امریکن میگزین کے آرٹیکل نے فلائٹ 19 کی کہانی کو دوبارہ منظر عام پر لا دیا۔ بیسیکلی اس میں وہ جہاز کے لیڈر کے الفاظ بیان کرتا ہے جو کہ ہے، ہم کسی بھی راہ پر قائم نہیں ہو سکتے، سب کچھ غلط ہے، عجیب ہے، سمندر ایسا نہیں لگ رہا جیسا ہونا چاہیے۔ ان سب مسٹریز کے بعد پھر فیبروری 1964 میں ایک رائٹر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے دی ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل رکھا، اور یہاں سے اس کا اوریجن سٹارٹ ہوا۔ دوستو، اس کا پتہ لگانا کہ برمودا ٹرائنگل کا ایکچوئل ایریا کتنا ہے بے حد مشکل ہے، کیونکہ بعض لوگ اسے فلوریڈا سے برمودا اور برمودا سے پورٹو ریکو تک مانتے ہیں، اور بعض لوگ اس کا ورٹیکس میامی، سین جان اور پورٹو ریکو اور برمودا ٹرائنگل بتاتے ہیں، جس سے اس کا کل رقبہ 1.3 سے 3.9 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جو بالکل ایگزیکٹ نہیں ہے بلکہ پریڈکشن ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ہائپوتھیٹیکل ایکسپلینیشن اٹیمپٹس کے بارے میں۔ دوستوں، ان سب کہانیوں کے بعد سائنٹسٹ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جو ایکسپلینیشن دیے وہ سچ میں چونکا دینے والی ہے۔ اس میں سے کچھ ایکسپلینیشن پیرانارمل ایکسپلینیشن ہے اور بعض نیچرل ایکسپلینیشن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیرانارمل ایکسپلینیشن کی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں ایک اور دنیا ہے جو وقت اور جگہ کا عجیب ویب دیتا ہے، جس سے چیزیں اس کے پاس سے ایک دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیچرل فینومیناز کی۔ کمپاس ویریشن۔ ٹرائنگل کے کئی واقعات میں کمپاس کی مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں عجیب و غریب میگنیٹک قوتیں ہیں، لیکن اس کا ثبوت ابھی تک نہیں ملا۔ کمپاس میں نیچرل طور پر میگنیٹک فرق ہوتا ہے جو میگنیٹک فولز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ بات نیویگیٹرز کو ہزاروں سالوں سے پتہ ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ایرر کے بارے میں۔ آفیشیل تحقیقات میں اکثر ایک راز کی بنیاد پر انسانی غلطی کو ہوائی جہاز یا شپس کے گم ہو جانے کا بتا دیا جاتا ہے، لیکن ایک خاص واقعہ ہے جو رازدار ہے۔ ایک امیر بزنس مین کا جہاز فلوریڈا کے کنارے سے گزرتے ہوئے طوفان کے چاپے میں آ گیا، لیکن کیا اصل میں صرف طوفان ہی نے اس جہاز کو گم کر دیا تھا؟ کیا کسی اور راز نے اس حادثات کا راز چھپا رکھا تھا؟ اسی طرح اور بھی بہت سے حادثات اس برمودا ٹرائنگل میں ہوئے ہیں۔
لیکن آج تک اس کی مسٹریز کو کوئی بھی سولو نہیں کر پایا. آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے. آج کی یہ ہماری بہت سی چھوٹی ویڈیو تھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ تھوڑی بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.